نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب کیا ان کے پاس تمہارے عزت والے بہت عطا فرمانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر آپ کی نبوت پر اعتراض کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کی رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ اور کیا نبوت کی کنجیاں اللہ نے ان کے ہاتھ میں دے دی کہ جسے چاہیں دیں جسے چاہیں نہ دیں؟ فرمایا یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی مالکیت کو نہیں جانتے؟ وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے، اور اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو کسی کو اس میں دخل دینے اور چوں چرا کرنے کی کیا مجال ہے؟ یعنی پیچھے آپ نے سماعت کیا تھا کہ کل وہ گزشتہ آیات میں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم عزت و شرف والے آدمی ہیں، قرآن ہم پر کیوں نہ اترا، ہم میں سے کسی کو نبی کیوں نہیں چنا گیا؟ تو اس کا اعتراض جو انہوں نے کیا تھا، اس میں آیت کریمہ میں اللہ نے ان کا جواب دیا اور بتا دیا کہ نبوت یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے، عطیہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کو سعادت سے مشرف فرما دے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، لیکن کیونکہ قیامت تک کیونکہ وقت ہے، لیکن میرے آقا نے اس کی بھی خبر ہمیں دے دی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سبق ہمیں نسل در نسل اپنے بچوں کو اور ہمیں یہ سبق اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے کذاب ماضی میں بھی آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کلا کما کیا اور یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں یہ غلام قادیانیوں کا یہ فتنہ ہے، آج بھی لوگ اس کو نبی مانتے ہیں، تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور یہ آتے رہیں گے، قیامت تک 30 کذاب آئیں گے۔ اللہ ان کے فتنے سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بارے میں بتایا، یہ جو تکبر اور مخالفت میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے پاس آسمانوں زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے، کیا اس کی سلطنت ہے؟ ان کے پاس سب کی سلطنت ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس صورت میں تو انہیں چاہیے کہ یہ رسیوں کے ذریعے آسمانوں میں چڑھ جائیں، اور ایسا اختیار ان کے پاس ہو تو جس کو جو چاہیں وہی کے ساتھ خاص کر دیں، کائنات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اور جب یہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے کاموں میں اور اس کے انتظامات میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ اور ایسی بے سروپا باتیں کرنے کا انہیں کیا حق ہے کہ ایسی جس کی کوئی حقیقت نہ ہو ایسی باتیں کرنے کا انہیں حق کس نے دیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ لشکروں میں سے ایک ذلیل لشکر ہے جسے یہاں شکست دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو جواب دینے کے بعد اب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ان سے نصرت کا وعدہ فرمایا، اے پیارے حبیب، ان کفار قریش کی جماعت
انہی لشکروں میں سے ایک ہے کہ جو آپ سے پہلے میں نے انبیاء جتنے بھیجے ان کے مقابلے میں وہ گروہ بن کر آیا کرتے تھے اور وہ نبیوں پر زیادتیاں کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے جیسے وہ ہلاک کر دیے گئے یہی حال فرمایا کفار قریش کا ہے کہ انہیں بھی شکست دی جائے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ میں ہی اپنے حبیب علیہ السلام کو مشرکین کی شکست کی خبر دے دی تھی، یعنی ابھی جنگ مدینے میں جا کر وہاں سے شروع ہوگی غزوہ بدر، لیکن اللہ نے یہ پہلے سے خبر دے دی تھی کہ ان کی شکست ہے، اور وہ اللہ نے خبر دی تھی جو حضرت قتادہ فرماتے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹ پھیر دیں گے۔ اللہ کرے کہ اسی آیت کریمہ کا صدقہ کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر جو یہودی وہاں فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہم اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کہتے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، انشاءاللہ ان قریب وہ سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹ پھیر دیں گے۔ اور یہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو خبر دی تھی اور یہ خبر کی صداقت غزوہ بدر میں پوری ہوئی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ اللہ خبر عطا فرمائے کہ ان جو یہودی جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی نیست و نابود فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا نامی جنگل والے یہی گروہ ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مزید قلبی تسکین کے لیے فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کا نام لے کر اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا ہے پیارے حبیب حضرت نوح کی قوم جنہیں حضرت نوح نے سینکڑوں سال تبلیغ فرمائی، اور عاد جنہیں حضرت ہود نے عرصہ دراز تک تبلیغ فرمائی، میخوں میں گاڑ کر سزا دینے والا فرعون کہ جو کسی پر غصہ کرتا تھا تو اس کی سزا اس کو یہ دیتا تھا کہ وہ اس بندے کو لٹا کر اور اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کو کھینچ کر چاروں طرف سے کھونٹوں میں بندھوا دیتا تھا اور پھر اسے پٹواتا تھا یہ فرعون، اور فرمایا ان پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور ایکا نامی جنگل والے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، فرمایا یہ سب کفار قریش جو آج جھٹلا رہے ہیں ان سے پہلے یہ سارے کے سارے اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ فرمایا یہ وہی گروہ محبوب کہ جو انبیاء علیہم السلام کے سامنے ان کے مقابلے کے لیے جھتے کی صورت میں آیا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی انہی گروہ میں سے ہے۔ تو ان لوگوں نے جب انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ اور جب پہلے کی قومیں تو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہوا کرتی تھیں اور وہ طاقتور قومیں اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس اور لاچار ہو گئیں، تو یہ تو کمزور کافر ہیں محبوب، ان لوگوں پر جب میرا عذاب نازل ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، اور یہ ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں جسے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے عذابات کا ذکر کر کے یہاں سے کفار قریش کا عذاب کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محبوب سابقہ ہلاک شدہ امتوں کی طرح کفر و تکذیب میں مبتلا یہ کفار قریش بھی صرف قیامت کے وہ پہلے نفخہ یہ جو سور پہلا پھونکا جائے گا اور اس کی ایک چیخ کا ہی یہ انتظار کر رہے ہیں جو ان کے عذاب کی مقررہ مدت ہے، اور وہ چیخ جب آئے گی تو وہ چیخ ایسی ہوگی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا، یعنی وہ ایسی چیخ ہوگی کہ جس میں یہ کوئی بھی اس کو پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا
قطنا قبل یوم الحساب اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا العید انہ اواب۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دے دے، تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نضر بن حارث یہ کافر تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے تو اس نے مذاق کرتے ہوئے حضور سے کہا کہ حضور کے سامنے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ دعا اللہ نے بتائی کہ وہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کا ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہی دنیا میں جل دے دے۔ یعنی وہ مذاق اڑا رہا تھا، حشر میں جو حساب ہوگا ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ان کفار کی باتوں پر صبر کریں اور ان کی اذیتوں کو برداشت کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے نعمتوں والے بندے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، بے شک وہ اپنے رب کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے والے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، علماء کہتے ہیں کہ ایک برگزیدہ نبی کو یاد کرنے کا حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر دل مضبوط ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے مقبول اور محبوب بندوں کو اب وہ اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے اذیت پہنچ رہی ہے اور ان کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اللہ نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ اپنے فضل سے سارے غموں کو دور کر دے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ حضور کی مبارک زندگی میں دیکھیے کہ جب غم آیا، سفر معراج پر کیوں بلایا تھا؟ اس سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وہ وصال ہوا، اور طائف کے میدان میں حضور کو ستایا گیا تھا، بہت زیادہ حضور کو اذیت دی گئی، اللہ نے عرش لا مقام پر بلا کر وہ غم دور کر دیا۔ تو اسی طرح حضور کی مبارک زندگیوں میں دیکھیے یہی اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ اپنے فضل سے ان سب غموں کو دور کر دے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذل عید جو اللہ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں بہت قوت والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیسی عبادت کرتے تھے سنیے، علماء فرماتے ہیں، تفسیر میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت لائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا عالم کیا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نفلی روزے سب روزوں سے پسند ہیں۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز سب نمازوں سے پسند ہے کہ وہ آدھی رات تک سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے۔ اور اسی طرح ان کی مبارک زندگی میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ بعض اوقات ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے اور رات کے پہلے نصف میں عبادت کرتے، اس کے بعد پھر ایک تہائی تک آپ آرام کرتے اور پھر باقی چھٹا حصہ عبادت میں گزارتے۔ اب دیکھیے کہ میرے آقا کو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، تو میرے آقا کی عبادت کا بھی تو سن لیجئے کہ جہاں آپ نے حضرت داؤد کا سنا تو میرے آقا کی عبادت کا عالم کیا تھا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت مصطفیٰ جو آپ نے کتاب لکھی اس میں میرے آقا کی عبادت کا حال بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اعلان نبوت جب حضور نے نہیں فرمایا تھا اس سے قبل بھی میرے آقا غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں قیام، مراقبہ اور ذکر و فکر کے طور پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ پھر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کو نماز کا طریقہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا۔ پھر شب معراج میں حضور گئے، نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ میرے آقا نماز اشراق،
نماز چاش، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور صلاۃ الاوابین، یہ تمام نوافل بھی میرے آقا عطا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تمام عمر حضور تہجد کی نماز کے پابند رہے، اور راتوں کی نوافل کے بارے میں یہاں تک روایات آتی ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر تک اٹھ کر حضور نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، غرض صبح کی حالت تک حضور یہی عبادت میں رہتے۔ کبھی 2/3 رات گزر جانے کے بعد بیدار ہو جاتے اور صبح صادق تک حضور نمازوں میں مشغول رہتے۔ کبھی نصف رات گزر جانے کے بعد حضور بستر سے اٹھ جاتے اور پھر پوری رات بستر سے پیٹ نہیں لگاتے تھے۔ لمبی لمبی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ یہ جو شروع کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں وہ حضور رات کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی میرے آقا رکوع و سجود اتنا لمبا کرتے کہ جتنی دیر میں سورہ بقرہ پوری پڑھی جاتی ہے، کبھی اتنا لمبا طویل سجدہ میرے آقا کرتے، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی اس سے بھی کم، اور اخیر عمر شریف تک حضور کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر، جب حضور کا عمر شریف کے آخری حصے میں میرے آقا کبھی بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے، اور نماز وتر کو نماز تہجد کے ساتھ حضور ادا کرتے۔ رمضان شریف آتا تو آخری عشرے میں تو میرے آقا کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی، ساری رات بیدار رہتے، ازواج مطہرات سے بے تعلق ہو جاتے، گھر والوں کو حضور نماز کے لیے جگایا کرتے، اور عموماً اعتکاف آخری عشرے میں حضور فرمایا کرتے، نمازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سر بسجود، نہایت آہو گزاری کے ساتھ، اور حضور گر گر کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور رمضان شریف میں حضرت جبریل آیا کرتے، حضور ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، جیسے آج حفاظ کرتے ہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن مجید کے ساتھ حضور کی اتنی دعائیں ملتی ہیں کہ میرے آقا مختلف دعاؤں سے اپنے رب کو یاد کرتے، اور کبھی کبھی ساری رات نمازوں میں دعاؤں میں کھڑے رہتے کہ حضور کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رمضان شریف کے علاوہ، اس کے روزوں کے علاوہ شعبان شریف، اگر جب وہ مہینہ جو میرے آقا کا مہینہ ہے وہ مہینہ آتا تو میرے آقا اس میں بھی روزے کی کثرت کر دیتے تھے، اور سال کے باقی مہینوں کے روزے میں بھی حضور کا روزے رکھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کبھی حضور اس طرح روزے رکھتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب حضور کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، یعنی ہمیشہ رکھیں گے، لیکن حضور پھر ترک فرما دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کبھی روزہ نہیں رکھتے، اور کبھی ایسا بھی حضور کی مبارک زندگی میں کہ حضور ہر مہینے میں 3 دن 13، 14، 15 جسے ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، اور یہ اسی طرح حضور ہفتے میں 2 روزے لازمی رکھا کرتے تھے، پیر کے جمعرات کے روزے، عاشورے کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، شوال کے روزے، اور کبھی کبھی حضور صوم وصال بھی رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال یہ ہوتا ہے کہ کئی دن رات تک میرے آقا اس روزے کو افطار نہ کرتے، لیکن حضور نے صوم وصال رکھنا اپنی امت کو منع کر دیا کہ صوم وصال میری امت میں صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میں اپنے رب کے دربار میں رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں نے مختصر آپ کو حضور کا بھی عبادت کا ایک بتایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا نظام ہمیں بھی دیا، پورا نظام مصطفیٰ حضور کی زندگی میں کل بھی ہم نے سماعت کیا، کتنا بڑا نظام مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ عبادات میں بھی کس قدر کثرت کیا کرتے تھے اور اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں نمازوں میں بھی صحیح خشوع خضوع عطا کر دے کہ ہم صحیح نمازیں پڑھنے والے 5 وقت کے ہی بن جائیں، تو یہ بھی بہت بڑا ہمارے لیے غنیمت ہے۔ تو یہاں یہ باتیں ذکر کی گئی، پھر انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے مزید شان بیان کی، اور مزید آگے دوسرا چیپٹر بھی شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔